حضرت عیسیٰ کہیں گے جانا ہے تو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ، اللہ کے آخری نبی کے پاس جاؤ، آج کے دن وہی تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ان کے سوا کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ اب یہ سارا محشر گھومتے گھومتے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جائیں گے۔ سارے نبیوں نے کہا ہوگا اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ، اللہ اکبر، مگر اللہ کے آخری نبی جناب رحمت للعالمین ارے ایسے ہی نہیں نبی پاک سے پیار کرتے، وہ قیامت کے دن بھی فرمائیں گے، وہ یہ نہ فرمائیں گے اذهبوا الی غیری، آقا فرمائیں گے انا لہا انا صاحبکم، فرماتے آ جاؤ میرے غلاموں، آج کے دن کے لیے میں تمہارے لیے موجود ہوں۔ اور پھر نبی پاک اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کریں گے، اور یہ طویل سجدہ ہوگا، اللہ کے نبی اپنی امت کے لیے آنسو بہائیں گے، اللہ اکبر، میرے آقا سجدے میں ہوں گے، اللہ کا اپنے حبیب سے پیار دیکھو، ارشاد ہوگا ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے، مانگیے عطا کیا جائے گا، شفاعت کیجیے شفاعت پوری ہوگی، اور اس کے بعد میرے آقا گناہگاروں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے اور شفاعت کر کر کے بخشش کروائیں گے۔ یہ ساری بات سننے کے بعد اب ذرا سنو، اعلیٰ حضرت اس پورے میدان محشر کی خوبصورت بات کو بیان کس طرح کرتے ہیں، کہتے ہیں خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، سب کے پاس گئے نا، خلیل و نجی، مسیح و صفی، سبھی سے کہیں بھی بنی، یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے، کیونکہ آقا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ تو یہ ہے اعلیٰ حضرت جو بتاتے ہیں کہ محشر کے دن ایک ہی ہستی ہے جس نے کام آنا ہے۔ تو اب یہ بات پہلے سمجھنی ہے کہ سب سے مشکل دن کون سا ہے؟ قیامت کا دن ہے، اور اس مشکل دن سب سے بڑے مددگار کون ہیں؟ جناب رسول اللہ، یعنی آقا نے شفاعت کرنی ہے، انہوں نے بچانا ہے۔ اب مجھے بتاؤ کہ جو سب سے زیادہ نبی پاک کے قیامت کے دن قریب ہو گیا، اس کے تو وارے نہیں آ رہے ہو گئے نا، مشکل ہوگی، بڑی پیاس لگ رہی ہے۔ اب دیکھیں نا، ہم تھوڑی دیر بیٹھتے تو ہمیں پسینہ نکلتا ہے، ہمیں پانی پینا ہوتا ہے، کبھی سوچا قیامت کے دن پیاس کتنی لگے گی؟ چلے ایک اور عشق والی بات سنو، جتنی گرمی زیادہ ہے اتنا پسینہ بہے گا، جتنا پسینہ بہے گا اتنی پیاس لگے گی، ایک گلاس میں پیاس نہیں بجھتی، 2-3 پینے پڑتے ہیں، تھوڑی دیر بعد پھر لگتی ہے۔ مگر قیامت کے دن تو پسینہ اتنا بہے گا کہ روایتوں میں آتا ہے کہ زمین میں 70 گز پہلے پسینہ جذب ہوگا، پھر زمین میں پسینہ جذب کرنے کی طاقت ختم ہو جائے گی، پھر پسینہ اوپر آنا شروع ہوگا، اور اتنا پسینہ ہوگا کہ کوئی ٹخنوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی سینے تک، اور کچھ لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہیں، اتنا پسینہ، پیاس کتنی لگے گی؟ اور پانی کہاں ملے گا؟ تو فرمایا ایک ہی پانی کی سورس ہوگی، اور وہ ہے حوض کوثر، جو ہمارے آقا علیہ السلام کو عطا کیا گیا۔ آپ ساقی کوثر بھی ہیں، آپ صاحب کوثر بھی ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اللہ نے ساری کثرت اپنے حبیب کو عطا فرمائی ہے، لیکن کوثر پر بھی اربوں لوگ جب جائیں گے، بڑی مشکل سے اگر کسی کی باری آ بھی گئی، ایک بار پانی پی لیا، دوبارہ پیاس لگی، پھر کیا لائن میں لگنا پڑے گا، پھر کیا کوشش کرنی پڑے گی؟ اللہ اکبر۔ جمعے کے خطبے میں آپ نے یہ شاندار الفاظ سنے ہوں گے، شربتن ہنیئتم مریئا، فرمایا حوض کوثر ایک ایسا حوض ہے، یہ اتنا کمال کا پانی ہے، ایک بار کوئی پی لے گا اسے پھر پیاس ہی نہیں لگے گی۔ لیکن اتنے اربوں لوگوں میں میری باری کب آئے گی؟ مگر جو نبی پاک کے قریب ہو جائے گا قیامت کے دن، پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ سنو میرے رضا کیا لکھتے ہیں، لکھتے ہیں ٹھنڈا صلی اللہ علیہ، ہر درود پر یہ سوچا کرو کہ ہر درود پر ایک قدم میں قیامت کے دن نبی پاک کے قریب ہو رہا ہوں، پھر درود چھوڑنے کا جی نہیں چاہے گا۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ۔
اچھا صرف پیاس کا معاملہ تو نہیں ہے نا، اس دن تو نامہ اعمال کھلیں گے، ہم کو تو پتہ ہے ہمارے نامہ اعمال میں کتنے گناہ ہیں، کتنے عیب ہیں، سب کو پتہ چل جائیں گے، یہ سارے دوستوں کو، سارے رشتہ داروں کو، وہ لوگ جو ہماری عزت کرتے ہیں انہیں بھی پتہ چل جائے گا۔ مگر میرے آقا کی شان دیکھو کہ اس مشکل میں میرے آقا کا کردار کیا ہوگا، پوچھو میرے رضا سے، وہ کہتے ہیں اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے بناتے یہ ہے سلسلہ ہو۔ جب عیب کھلیں گے تو رنگے چھپاتے یہ ہے سلسلہ ہو۔ اب اعمال تولے جائیں، آج آپ نے دیکھا ہوگا نا ترازو میں سامان تولا جاتا ہے، قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے، اور جس کی نیکیاں زیادہ ہوئی وہ تو گیا جنت میں۔ قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جس کی تولے بھاری ہو گئی نیکیوں کی وہ تو من مانتے چین میں جنت میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جس کی نیکیوں کی تولے ہلکی پڑ گئی، ترازو ہلکا ہو گیا، نیکی کم، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ، قرآن کہتا ہے وہ تو بھڑکتی آگ میں جائے گا۔ ہمیں تو پہلے ہی پتہ ہے ہمارے گناہ زیادہ ہیں، نیکیاں کم ہیں، تو پھر ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، جس سے آقا راضی ہوئے، سبحان اللہ، مبارک ہو انہیں جو نبی پاک کے قریب ہوں گے، میرے آقا کا کردار کیا ہوگا؟ نبی پاک وہاں نامہ اعمال جن کے تولے ہلکے ہوں گے ان کا کیا کر رہے ہوں گے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا، اپنے بھرم سے ہم ہلکوں کا اللہ بھاری بناتے یہ ہے سلسلہ اور مشکل صراط سے گزرنا پڑے گا، تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک، اور لوگ کٹ کٹ کر جہنم میں گر رہے ہوں گے، مگر میرے نبی علیہ السلام کی شان دیکھو، امت سے پیار دیکھو کہ میرے آقا اسی پل صراط کے کنارے رب سلم امتی، رب سلم امتی، اے اللہ میری امت کو سلامتی سے گزار دے۔ ہائے ہائے کیسا نفسا نفسی کا دن ہوگا کہ ماں بیٹے کی بات نہیں سن رہی ہوگی، بیٹا جائے گا ماں کے پاس، ماں ایک نیکی چاہیے، کوئی کسی کی ہیلپ نہیں کرے گا، نفسا نفسی کا دور ہوگا، مگر اس نفسا نفسی میں بھی جس نے کام آنا ہے، جس نے مدد کرنی ہے، جس نے اس دن بخشوانا ہے، وہ کون ہے؟ میرے رضا سے پوچھو۔ ماں جب اور باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے، لطف وہاں فرماتے یہ ہے سلسلہ۔ اب بتاؤ اتنے پرابلمز، اتنی مشکلیں، سولوشن کس کے پاس ہے؟ مددگار کون ہے؟ سرکار دو عالم علیہ السلام، اور جس نے سب سے زیادہ درود پڑھے وہ کہاں ہو جائے گا؟ آقا کے اتنا قریب ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں درود پاک کیسی کمال کی چیز ہے، موبائل فون پر گھنٹوں گزار دیتے ہیں، ذرا مل کر پڑھیں صلی اللہ علی محمد۔ ایک اور ایمان افروز بات بتا دیتا کہ نبی پاک جس دن ہجرت کر کے مدینے میں داخل ہوئے تھے نا، جب پورے اہل مدینہ نے شاندار استقبال کیا تھا، وہ دن بھی 12 ربیع الاول کا دن تھا۔
हाँ, ये अल्लाह की शान देखो कि मेरे आका की विलादत भी 12 रबीउल अव्वल को हुई और नबी पाक की मदीने में आमद भी 12 रबीउल अव्वल को हुई है। तो यूं कहा जा सकता है कि 12 रबीउल अव्वल हिजरत की भी सालगिरह है और नबी पाक की भी विलादत का दिन है। और सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की, कहते हैं अल्लाह के राजों में से राज होते हैं। कुछ लोग कहते हैं यार ये नबी पाक की आमद पर जो तुम जुलूस निकालते हो, जो ये नाते पढ़ते हो, जो ये नारे लगाते हो, जो ये परचम लहराते हो, इसकी दलील कहाँ है? क्या कभी सहाबा इकराम ने भी ऐसा किया? वैसे तो हर चीज का जवाब बड़ा आसान है, ये आइंदा के लिए जवाब सुन लो, क्योंकि अभी इन लोगों को प्रॉब्लम होना शुरू हो गई होगी या होने वाली होगी। तो ये जो इस तरह के आपसे सवाल किया करें ना कि नाते क्यों पढ़ते हो, नारे क्यों लगाते हो, जनाब न्यास क्यों करते हो, नातखानी क्यों करते हो, तो हमारे पास सारे रेफरेंस मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहला हर चीज का जवाब ये होता है कि ये बताइए कि ये चीज कहाँ नाजायज लिखी है। हमेशा याद रखें मेरे बच्चों, जब भी आपसे कोई सवाल करे कि भाई आप ये जो काम करते हैं ये कहाँ लिखा है, आप कहें शरीयत ने जायज कामों की नहीं नाजायज कामों की लिस्ट दी है। जो काम नहीं करने शरीयत ने वो बताया है। अंग्रेजी में कहूं तो अनडूज की लिस्ट दी है, डूज की लिस्ट नहीं दी। जो करना है उसकी लिस्ट नहीं होती है। आप बताएं अगर आपकी ये खजानुल इरफान वाली रोड है, इस पर नो एंट्री का बोर्ड लगा होगा तो आप क्या करेंगे? आप दाखिल नहीं हो सकते। क्या पूरे कराची की रोडों पर ये लिखा हुआ है कि यहाँ एंट्री दे सकते हैं? नहीं, नो एंट्री का बोर्ड लगा देते हैं कि भाई जिन सड़कों पर नो एंट्री वहां नहीं जाना, बाकी तमाम सड़कों पे जाना ओके है, इजाजत है। समझ आ रही है? दुनिया में भी ऐसा होता है। इनको पता नहीं क्या प्रॉब्लम है कि बताओ कहां लिखा है। हमारा सवाल ये बताओ कहां लिखा है कि नहीं कर सकते हैं। अगर नहीं कर सकते का साबित नहीं है तो इसका मतलब ये सारे काम करना जायज। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आओ सुभान अल्लाह, दलील चाहिए ना। आओ 12 रबीउल अव्वल का दिन है, उठाओ सीरत की किताबें। मेरे आका मक्के से मदीने में दाखिल हो रहे हैं और जब दाखिल हो रहे हैं तो मदीने वालों ने क्या किया? मदीने के लोग सड़कों पर निकल आए, बच्चियों ने शानदार नगमे पढ़ना शुरू कर दिए। वो नात आज भी दुनिया भर में गुनगुनाई जाती है। और वो क्या नात है? आओ जरा मिलके वो शेर भी पढ़ लें। तौला हम पर एक 14वीं का चांद तुलू हो गया है। कहाँ? सनियतुल वदा की घाटी में। और हम पर वाजिब है कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें सुबह क़यामत तक इस नेमत का। अल्लाह अकबर। ये नाते पढ़ रही हैं बच्चियां। अब सहाबाए किराम ने क्या किया? अपने इमामे उतारे और उसको नेज़ों पे बुलंद करके उसे परचम बना लिया। और सुभान अल्लाह, मेरे आका सहाबा के झुरमट में जुलूस की सूरत में मदीने में दाखिल हो रहे हैं। जुलूस का सबूत भी मौजूद है, झंडे का सबूत भी हो गया, नात का सबूत भी हो गया, नारों का सबूत चाहिए। पढ़िए सीरत की किताबें, अहले मदीना नारे लगा रहे हैं, मरहबा या रसूल अल्लाह, मरहबा या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर तरफ से मरहबा की सदाएं हैं। अल्लाहु अकबर। और दिन कौन सा था? दिन कौन सा था? 12 रबीउल अव्वल को ये सब किया सरकार अलैहिस्सलाम की मौजूदगी में हुआ। और सुभान अल्लाह, किस लिए हुआ? नबी पाक की आमद की खुशी में हुआ। तो सुभान अल्लाह, ये आशिकों का नसीब है। जो अहले मक्का थे वो परेशान थे, वो रो रहे थे कि ये क्या हो गया, ये कैसे मदीने पहुंच गए। और ये मदीने वाले इतने खुश क्यों हो रहे हैं? आज भी कुछ लोगों को रबीउल अव्वल पर तकलीफ होती है तो होती रहे। मेरे रज़ा ने ये बात समझा दी है कि रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। पढ़ेगा हो जाए जल जाए हाल पढ़ेगा हो जाए
بڑی کوشش کرتے ہیں، ہر سال کوشش کرتے ہیں، طرح طرح کے طریقوں سے کوشش کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں یار یہ سارے لوگ ہی منا رہے ہیں، تو پھر ایک اور شوشہ لے کر آتے ہیں کہ یار اتنا ربیع الاول پر خرچ کر رہے ہو، اتنی لائٹیں اور اتنا لنگر، اتنے اجتماع، لوگ اتنے پریشان ہیں، کسی غریب کی مدد کر دو، کسی کو کھانا کھلا دو۔ یہ میلاد منانے والے غریبوں کی مدد کرتے بھی نظر آئیں گے اور انشاءاللہ غریبوں کی مدد بھی کریں گے اور میلاد بھی منائیں گے انشاءاللہ۔ ہاں تو یہ وہ کام بھی ضروری ہے، مگر یہ کام نہیں چھوڑیں گے۔ کیوں کہ جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، اب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے، جب تلک یہ چاند تارے جھلملاتے جائیں گے، تب تلک جشن ولادت ہم مناتے جائیں گے۔ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مرحبا، حضور کی آمد، مرحبا، پرنور کی آمد، مرحبا، جشن ولادت، مرحبا، آقا کی ولادت، مرحبا، آقا اقدار کی آمد۔ مرحبا۔ اچھا پہلے سوشل میڈیا نہیں تھا نا، تو کہنے والے کہتے تھے صرف پاکستان میں منایا جاتا ہے، صرف جناب یہ ہندوستان میں منایا جاتا ہے، 2-4 ملک والے مناتے، باقی دنیا کے مسلمان کہیں نہیں مناتے۔ اب آ گیا جناب سوشل میڈیا، گوگل سرچ کیجئے جناب، ہم سے نہ پوچھئے، سرچ کیجئے۔ دنیا میں کہتا ہوں پاکستان میں اتنے بڑے میلاد کے اجتماع نہیں ہوتے۔ ہاں افریقہ کے ملکوں میں جاؤ، یمن میں جاؤ، الجزائر، ارے نام لیجئے اسلامی ممالک کا، بلکہ جو اسلامی ممالک نہیں، وہاں کی سڑکوں پر بھی حکومت کی اجازت سے الحمدللہ ہزاروں لوگوں کے آپ کو جلوس میلاد نظر آتے ہیں، اجتماع میلاد نظر آتے ہیں۔ ساری دنیا میں کیوں دھوم مچ رہی ہے؟ ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، اعلیٰ حضرت ورفعنا لک ذکرک کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا، تو گھٹائے سے کسی کے نہ گھٹا ہے نہ گھٹے، کیوں جب بڑھائے تجھے اللہ تعالیٰ تیرا۔ ارے گھٹانے والے کتنی کوشش کر لیں، جب رب نے بڑھانا ہے تو کون گھٹا سکتا ہے؟ اب دنیا کدھر بھی زور لگا لے، ہر گزرنے والا لمحہ میرے نبی کا چرچا بڑھتا رہے گا، ان کا دین بڑھتا رہے گا۔ آج دنیا یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کوئی بڑھنے والا مذہب ہے، the most growing religion on earth، کائنات میں سب سے زیادہ تیزی سے بڑھنے والا کوئی مذہب ہے تو وہ اسلام ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق صرف یورپ کی سرزمین پر ہر سال 1 لاکھ غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں۔ اچھا ایک اور تحقیق ذرا دیکھیے گا، قرآن میں اللہ کریم نے ایک اور خوبصورت نبی پاک سے وعدہ فرمایا، ایک اور بشارت عطا فرمائی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ ہاں اس آیت کو سمجھ لو نا تو اور ایمان پیدا ہو جائے گا۔ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ اے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے، یعنی ہر گزرنے والا لمحہ میرے آقا کے کمالات میں، میرے آقا کی عظمتوں میں، نبی پاک کے درجے میں بلندی ہو رہی ہے۔ جب نبی پاک نے حجۃ الوداع کے موقع پر میرے آقا نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا، کتنے صحابہ تھے؟ 1,24,000۔ دیکھیں سب پتا ہونا چاہیے نا بچوں، اتنا تو پڑھے نا۔ آخری جو خطبہ تھا حج کے موقع پر عرفات کے میدان میں کتنے صحابہ؟ 1,24,000۔ آج کتنے مسلمان؟ بتایا جاتا ہے 2.6 ارب ہیں، 260 کروڑ مسلمان ہیں۔ ایک تحقیق کے مطابق ہر چوتھا بندہ دنیا میں مسلمان ہے۔ تو 1,24,000 سے یہاں تک پہنچا نا سفر، 21 لاکھ گنا ملٹیپلائی ہو گیا، ملٹیپلائی بائی 21 لاکھ، 21 لاکھ فیصد اضافہ ہو گیا اسلام میں۔ اس وقت 1,24,000 میرے آقا کو ماننے والے، کلمہ پڑھنے والے تھے۔ بے شک صحابہ کے رتبے پر تو ساری دنیا کا کوئی مسلمان سب مل کر بھی نہیں پہنچ سکتے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ 1,24,000 تھے اور آج 2 ارب 60 کروڑ مسلمان دنیا میں پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیسا اضافہ ہو رہا ہے، کیسے مرتبے بڑھ رہے ہیں، ہر گزرنے والا دن لمحہ بڑھ رہا ہے نا۔ اچھا یہ تو مسلمانوں کی تعداد بڑھی ہے، آپ کے غلاموں کی تعداد بڑھی ہے۔ اب بتاؤ میرے آقا جب دنیا میں ظاہری طور پر جلوہ گر تھے تو کمالات کا عالم کیا تھا کہ
اشارے سے چاند چیر دیا, چھپے ہوئے خود کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن میں اثر کیا, یہ تاب و تمام تمہارے لیے. اللہ نے کمال کیسا دیا, اشارہ فرماتے چاند کے ٹکڑے ہو جاتے, دعا کرتے سورج واپس آ جاتا تھا. میرے آقا وہ ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی رضا کے لیے مسلمانوں کا قبلہ جو ہے وہ بیت المقدس سے کعبہ کر دیا جاتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, اے محبوب ان قریب پھیر دیں گے اس قبلے کی طرف جس میں تیری رضا ہے. اللہ اکبر. گویا رب بھی پیارے حبیب علیہ السلام کی رضا چاہ رہا ہے, اور یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے لکھی نا, فرماتے خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم, اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد. تو پھر سبحان اللہ, پھر کیوں نہ ان کمالات کے اضافے کی خوشی میں جشن ولادت شان و شوکت سے ملائیں اور خوشیاں منائیں, کیونکہ جتنا محبوب کا ہمارے آقا کا مرتبہ بلند ہو رہا ہے نا, اتنا انشاءاللہ ہمارے لیے آسانیاں بھی ہوتی جا رہی ہیں, کیونکہ وہ اب اپنے امتیوں کو بھولتے نہیں ہیں. یہی بات تو اعلیٰ حضرت نے سمجھائی ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. آقا کہیں بھی نہیں بھولے. ہاں, نبی پاک دنیا میں تشریف لائے, لبھائے مبارکہ میں جنبش ہو رہی ہے, اور آقا کے زبان پر پتہ کیا جاری ہے, رب حبلی امتی, رب حبلی, اے اللہ میری امت میرے حوالے. ابھی تو پیدا ہوئے ہیں, صلاۃ والسلام پڑھتے ہو نا, رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا پیدا ہوتے رہو ہمیں یاد. معراج کی رات کی اللہ کے پاس حاضر ہوئے. ذرا سوچو, آج دنیا میں آپ کو کسی بہت بڑی شخصیت کے پاس جانے کا موقع ملا, وزیر اعظم, صدر, بہت بڑے آدمی کے پاس, آپ کیا کرو گے یار, اپنی فائل لے کے جاؤں, اپنے کام سیدھے کروا کے آیا. آپ کائنات بنانے والے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, مگر وہاں جا کر بھی ہم گناہگاروں کو نہ بھولے. ہماری سفارش کی, ہمارے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی. اور جب دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کا وقت آیا, قبر انور میں اتارا جا رہا تھا, تو اس وقت بھی جب نبی پاک کو قبر میں اتارا گیا, ایک صحابی نے دیکھا ہونٹ ہل رہے ہیں, تو آقا فرما رہے تھے امتی 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 امتی, اے امتیوں تمہارے نبی تو تمہیں کبھی نہیں بھولے. بلکہ ایک اور عشق والی بات بتاؤں, ہاں درجے بلند بھی ہو رہے ہیں اور امتی کو یاد بھی کیا جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں, جب بھی تو اعلیٰ حضرت سے پیار ہے یار, کمال کی باتیں لکھ گئے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میرے آقا آج بھی اپنی قبر میں امتی امتی پکار رہے ہیں. اور اعلیٰ حضرت اس کی دلیل پتہ کیا دیتے ہیں, فرماتے ہیں کبھی کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی آواز سنائی دے رہی ہے. ہماری میموری میں کہتے ہیں کان بج رہے ہیں, کوئی کہتا ہے مجھے کچھ آواز آئی ہے, کسی نے مجھے بلایا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں کوئی آواز ہمیں نہیں آئی, لیکن ہمیں آتی ہے. کبھی کبھی زندگی میں ایک بار دو بار ایسا ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب تمہیں ایسا محسوس ہونا کہ تمہیں کسی نے آواز دی ہے, تمہارے کانوں سے کوئی آواز ٹکرائی ہے, تو جان لو یہ وہی امتی کی صدا ہے جو نبی پاک قبر میں لگا رہے ہیں, تمہاری روح سے ٹکرائی ہے. فوراً درود پاک پڑھو اللہ اکبر, تو پتہ چلا میرے آقا آج بھی یاد فرما رہے ہیں. اب ایسے آقا ہوں تو پھر امتی کو کیا کرنا چاہیے, سچ بتاؤ. ایسے محسن آقا جو قیامت کے دن بھی نہیں بھولیں گے, جو زندگی میں حیات طیبہ بھی ہمیں نہ بھولے, آج قبر انور میں بھی یاد کر رہے ہیں. پھر ہمارا کام کیا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت نے جھنجھوڑا کہتے جو نہ بھولا ہم غریب یا اس کی اپنی عادت کیجیے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اے میرے بھائیوں تمہارے آقا بھی کبھی نہیں بھولے, تم بھی تو انہیں یاد کرو نا. تب یاد کیسے کرنا ہے؟ ان کا ذکر کرنا ہے, ان کا چرچا بلند کرنا ہے, ان کے دین کو آگے پھیلانا ہے, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ان کی سنتوں پر عمل بھی کرنا ہے. اچھا ان کے لیے تحفے بھی تو تیار کر رہے ہیں. دنیا میں کسی کا برتھ ڈے ہوتا ہے تو تحفہ دیتے ہیں نا, تو آپ نے نبی پاک کے لیے کیا تحفہ تیار کیا, یہ سوچو. تو پیارے آقا علیہ السلام کو کیا پسند ہے؟ دنیا کا دستور ہے جس کو جو پسند ہو بندہ وہی دو, جس کو خوشبو پسند ہے اس کو خوشبو دیتے ہیں, جس کو کپڑے پسند ہو اس کو کپڑے دیتے ہیں. بندے کو پتہ چل جاتا ہے یار یہ میرا دوست ہے, اس کو یہ بڑا پسند ہے. اور اچھی بات بھی ہے کہ جو پسند ہو وہ دینا چاہیے. تو نبی پاک کو کیا پسند ہے؟ میرے آقا کو پیارے آقا فرماتے ہیں جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ, نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. تو
تو اب یہ نیت کر لیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. ہے پیارے آقا کو عرض کر دو یا رسول اللہ 5 وقت کا نمازی بن کر میلاد مناؤں گا. اچھا پھر ایک اور چیز پیارے آقا فرماتے ہیں ہم سب کہتے ہیں نبی پاک سے بڑی محبت تو ایمان کے لیے ضروری ہے, یعنی محبت رسول نہیں ہے تو پھر ایمان ہی نہیں ہے. اعلیٰ حضرت تو کتنی پیاری بات لکھتے ہیں, کہتے جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے. کمال ہے اعلیٰ حضرت بھی, درد کا مزہ کب ہوتا ہے بھائی؟ درد ہو تو مزہ چلا جاتا ہے, جس کے پاس یا تو مزہ ہو یا درد ہو, 2 چیزیں مل نہیں سکتی ہیں. مگر اعلیٰ حضرت بھی کمال ہے, کہتے ہیں عشق رسول کا درد وہ ہے جس کا مزہ ہی نرالا, اور یہ درد ایسا ہے جس کی دوا نہیں لینی ہے, یہ اور بڑھانا ہے. جان ہے عشق مصطفیٰ روز فضو کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ نازے دوا اٹھائے کیوں. جب کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو سینے میں آگ لگ جاتی ہے, اس کی یاد پڑ پاتی ہے. مگر پوچھو میرے رضا سے کہ دنیا والوں کی گندی محبت چھوڑ دو, محبت کرنی ہے تو نبی پاک سے سچی محبت کر لو, کیونکہ آگ تو لگے گی, سینے میں آگ ضرور لگے گی, اور اللہ کرے لگ بھی جائے کیونکہ یہ آگ لگ گئی تو جہنم کی آگ سے بچا دے گی. میرے رضا کہتے ہیں عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے, اے عشق تیرے صدقے چلنے سے چھٹے سستے, آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. ارے یہ ایسی آگ ہے جو اس آگ کو بجھائے گی. عشق رسول کا دعویٰ تو ہے, مگر پتہ کیسے چلے کہ میں عاشق ہوں کہ نہیں؟ میں کہہ رہا ہوں عاشق ہوں نا, مزہ تو یہ ہے میرے آقا فرمائیں کہ ہاں یہ میرا عاشق ہے. یہی آرزو ہو جو سرخ رو ملے 2 جہان کی آبرو, میں کہوں کہ غلام ہوں آپ کا, وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے. کمال تو یہ کہ آقا فرمائے نا. آؤ نبی پاک سے پوچھتے حضور کیسے پتہ چلے کہ ہم آپ کے عاشق ہیں؟ تو پیارے آقا نے بڑا پیارا فارمولہ عطا فرمایا, فرماتے ہیں ومن احب سنتی فقط احبنی, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. یعنی نبی پاک نے کیا فارمولہ دیا, جو میری سنت پر محبت کرنے والا عمل کرنے والا ہے وہ ایسا ہے جیسا اس نے مجھ سے محبت کی. اور سنو آگے انعام کیا دے رہے ہیں, ومن احبنی کان معی فی الجنہ, جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. جانا ہے نا جنت میں, اور وہ بھی نبی پاک کے ساتھ جانا ہے انشاءاللہ. اللہ کی رحمت سے تو جنت یعنی فرمایا کہ وہ جو میری سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہے, اور جو مجھ سے محبت کرنے والا ہے وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. اگر آقا کے ساتھ جنت میں جانا ہے تو سنت کو تھام لیں. تو اس بار میلاد سنت پر عمل کر کے منانا ہے. اسی طرح جھوٹ چھوڑ دیں, سچ بول کر میلاد منائیں گے. ہاں وعدے پورے کر کے میلاد منائیں گے. حرام کمانے والا میرا کوئی بھائی ہے تو توبہ کر لے کہ نہیں بس اب میں نے حلال کما کر میلاد منانا ہے. تو انشاءاللہ زندگی میں اس بار میلاد کچھ نئے انداز سے بنانا ہے. گھر تو سجانا ہے, محلے بھی سجانے ہیں, مگر اپنا آپ بھی سجانا ہے. اور دیکھو یہ سارے تحفے ہماری طرف سے ہمارے آقا کے لیے ہوں. ہم تو غلام ہیں, غلام کیا تحفہ دے سکتے ہیں اپنی حیثیت کے مطابق. مگر ایک دنیا کا دستور یاد رکھنا, فقیر مسکین اپنی حیثیت کے مطابق تحفہ دیتا ہے, مگر بادشاہ جب اس کے بدلے تحفہ دیتا ہے نا تو وہ اپنی شان کے مطابق تحفہ دیتا ہے. ہاں اور میرے نبی کی عطائیں بتائیں کیسی ہیں. آؤ یہ بھی بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہمیں بتائیے میرے آقا جب عطا فرماتے ہیں تو کیسا عطا فرماتے ہیں. تو سنو میرے رضا کیا کہتے ہیں, لکھتے ہیں میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا, میرے قریب سے قطرہ کسی نے مانگا. مانگا کیا ہے, قطرہ ملتا کیا ہے, دریا
یہ شعر بھی سمجھ لو، کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ دریا بہا دی ہے، دربے کیا چیز ہے؟ دریا تو قطرے کے بدلے ہو گیا نا، در یہ لفظ ہے فارسی کا، اس کے معنی ہے ہیرے، موتی، جواہرات۔